آج کا جو گورنر ایڈریس ہوا ہے، گورنر ایڈریس میں اس کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو سینٹرل اسپانسر اسکیموں کی ہی الٹ پھیر کیا انہوں نے. It's a vague document. Government lacks will and vision both. 1.5 سال ہونے کے بعد بھی آج دوسری بجٹ سیشن شروع ہونے جا رہا ہے. اس ڈاکیومنٹ میں کوئی ایسی بات نہیں جو ہم نے الیکشن سے پہلے نہیں سنی یا اس کے بعد گورنر رول بھی یہی کر رہا تھا, پاپولر گورنمنٹ بھی یہی کر رہی ہے. دیر از نو ڈفرنس بٹوین گورنر رول اور دا پیپلز رول. Unfortunately, the government has no will to do development or also address the political issues of Jammu and Kashmir. ان نے کہا ہم راشن مفت کریں گے, بجلی مفت کریں گے, گیس سلنڈر مفت کریں گے, ریزرویشن کو ریشنلائز کریں گے, اوپن میرٹ کے ساتھ جسٹس کریں گے. انہوں نے کہا ہم ڈیلی ویجز کے مدعوں کو ایڈریس کریں گے. اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں کہتا ہوں جو پروجیکٹس پچھلی گورنمنٹ اس گورنمنٹ نے لاسٹ بجٹ میں انیشیٹ کیے, ناٹ ایون ون ہیز بین started under special assistance scheme. 300 crore میں زیرو ایکسپینڈیچر ہے, تو پیسے لیپس ہو رہے, کام ہو ہی نہیں رہا جب امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہے. تو ایسے ویژن ڈاکیومنٹ سے صرف پڑھنے سے بولنے سے تو کوئی مسئلہ حل ہوگا نہیں. لیکن سرکار بول رہی ہے کہ جو ابھی بجٹ آنے والا ہے اس میں اور زیادہ بہت ساری چیزیں ہوں گی. یہ کہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پچھلی بار بھی ہم نے تھوڑا بہت رعایتیں دی ہیں پور کو, اور ڈیلی ویجرز کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ جلد ہی کچھ نہ کچھ میکینزم. جب ول ہی نہیں ہے, جب سرکار کو کرنے کی ول ہی نہیں ہے, آپ دیکھیں جب کبھی بھی امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کا اس میں رسپانس دیکھیے آپ, اور پچھلے 1 سال کا امپلیمنٹیشن دیکھیے. آپ کے پاس اس وقت 300 crore اسپیشل اسسٹنس اسکیم میں ہے وتھ زیرو ایکسپینڈیچر. دس از ناٹ اباؤٹ ایلوکیشن آف ریسورسز, اٹس آلسو اباؤٹ امپلیمنٹیشن. دس گراؤنڈ زیرو پر دیر از نو ڈفرنس بٹوین گورنرس رول اور اس کے بعد جو پاپولر گورنمنٹ بنی ہے. پہلے وہ چیزیں شاید ان سے زیادہ ہو رہی تھی, اس کا بھی پیس سلو ڈاؤن کیا گیا ہے انہوں نے. آپ نے ایک ریزولوشن لایا ڈگنیٹی, آنر اور ریسٹوریشن کا, وہ کب آپ کرنے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس بل کا غرض یہ ہے کہ جموں کشمیر میں جو لوگ وائلنس سے افیکٹ ہوئے ہیں پچھلے 30 سالوں کی وائلنس میں, انہیں OGW ان کے مکانز کو اٹیچ کرتے, ان کو پروفائل کر کے, ان کو پاسپورٹ چھین کے, ویزا چھین کے, ویریفیکیشن چھین کے, یا ان کو نوکریاں نکال کے, سرکار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. گورنمنٹ شوڈ ڈو اے لارج اسکیل ہیلنگ پروگرام, جو زخموں پہ مرہم رکھا جائے. جتنے بھی لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں وائلنس سے, چاہے ہندو ہو, مسلمان ہو, کشمیری پنڈت ہو, سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں یا عام لوگ ہو, ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی ضرورت ہے. دس گورنمنٹ کی ناٹ آپریٹ وداؤٹ ہیلنگ. یو کی ناٹ کیپ ریڈنگ پیپل اینڈ ٹاک اباؤٹ گڈ گورننس. گڈ گورننس کمز ود انڈرسٹینڈنگ دا کاسٹ آف کانفلکٹ. دیر از اے ہیومن کاسٹ آف دا کانفلکٹ ان جموں اینڈ کشمیر اینڈ وی آر. شیخ خورشید صاحب نے آل پارٹی میٹنگ کی ڈیمانڈ کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو پرزنرز باہر سے ہیں جو ان کو واپس لانے کے لیے, اور جو جیسے مہراج ملک کے ایشو پہ انہوں نے کہا کہ آل پارٹی میٹنگ بلانی چاہیے. کیا آپ اس کے فیور؟ بالکل ہم اس کے فیور میں ہیں, اینڈ وی تھنک امپورٹنٹ جو ایشوز پولیٹیکل ایشوز ہے ان پر آل پارٹی ڈسکشن ہونا چاہیے. انجینئر رشید صاحب کی رہائی ہونی چاہیے, مہراج صاحب کی رہائی ہونی چاہیے, ایسے جتنے بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں ان کی رہائی ہونی چاہیے. سر لاسٹ میں پاکستان کی ٹیم اب نہیں آ رہی ہے میچ کھیلنے کے لیے, کیا لگتا ہے آپ کو یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کرکٹ کو بھی کیا آپ کو لگتا ہے سیاست؟ Obviously sports should not be politicized and we are a country جہاں 21ویں صدی میں ہم ہندو مسلمان نام پہ اگر لڑنا شروع کریں گے, کبھی کرکٹ کے بارے میں, کبھی یہاں یونیورسٹیز کو بند کرے, کبھی میڈیکل کالج کو بند کرتے, I think where will this end? Somewhere it has to, we have to draw a line. نیوز 18 بات کرنے کے لیے شکریہ. کیمرہ مین چاند کے ساتھ میں سمیر بٹ, نیوز 18 جموں.